بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کافی علیل تھی تو ایک ضعیف صحابی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کے سارے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ پہلے تو سب صحابہ کرام اس حرکت پہ پریشان و حیران ہوئے، لیکن بعد میں اس صحابی کی قسمت پہ رشک کرنے لگے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میرے وصال کا اعلان ہو چکا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، آنے والا پل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزرے ہوئے سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انصار و مہاجرین مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے لیے کیسا نبی ہوں؟ عرض کی گئی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اچھے نبی ہیں، باپ کی طرح مہربان، ناصح بھائی کی طرح شفیق۔ آپ نے پیغامات خداوندی کا حق ادا کیا اور اس کی وحی ہم تک پہنچا دی۔ آپ نے ہمیں حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی۔ اللہ آپ کو اس سے بھی افضل جزا عطا فرمائے جو کسی امت کی طرف سے اللہ نے اس امت کے نبی کو دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، میں تمہیں اللہ کی قسم اور تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کے بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ ایک بھی شخص کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی قسم دی، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو تیسری بار قسم دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کے بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ چنانچہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک ضعیف العمر صحابی کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جا پہنچے اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا۔ گزارش کرنے لگے، میں آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا، اس میں اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی۔ میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دوں، مگر آپ نے چھڑی بلند کی اور میرے پہلو پر ماری۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی پتلی چھڑی لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے ہوئے مسجد سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، یہ اللہ کے رسول ہیں جو خود اپنا قصاص دے رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، مجھے وہ پتلی چھڑی دے دیجئے۔ شہزادی کونین سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بلال، نہ ہی آج یوم عرفہ ہے اور نہ ہی کوئی غزوہ، پھر میرے بابا جان چھڑی کا کیا کریں گے؟ عرض کی، کیا آپ کو معلوم نہیں آج آپ کے بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ بے شک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچا دیا ہے، آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور آج اپنی طرف سے بدلہ دے رہے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے بے قرار ہو کر فرمایا، اے بلال، آخر ایسا کون ہے
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینا گوارا کر لیا۔ اے بلال، اگر یہ بات ہے تو حسن و حسین علیہ السلام کو کہو اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ ان سے بدلہ لے لے۔ حضرت بلال مسجد پہنچے اور وہ چھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور کہا، اے عکاشہ، لو ہم تمہارے سامنے ہیں، جو بدلہ لینا ہے ہم سے لے لو، مگر پیارے آقا سے بدلہ نہ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ہٹ جاؤ، اے عمر تم بھی ہٹ جاؤ، یقیناً اللہ پاک تم دونوں کے مقام و مرتبے کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، میرے سامنے میری زندگی میں تم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چھڑی مارو، مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں۔ یہ رہی میری پیٹھ اور یہ رہا میرا پیٹ، اپنے ہاتھ سے مجھے 100 کوڑے مار لو اور مجھ سے انتقام لے لو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ کریم تمہارے مرتبے اور نیت کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں نوجوانان جنت کے سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے پھول حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا، عکاشہ کیا آپ نہیں جانتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ہم سے بدلہ لینا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینا ہے، لہٰذا آپ ہم سے بدلہ لے لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ پاک تمہارے مقام کو خوب جانتا ہے۔ پھر عکاشہ سے فرمایا، اے عکاشہ اگر تم چھڑی مارنا چاہتے ہو تو مارو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے، عکاشہ کو دیکھتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چھڑی مارے گا۔ جب حضرت عکاشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا اور مہر نبوت پر نظر پڑی تو فوراً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور مہر نبوت کا بوسہ لیتے ہوئے عرض گزار ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پیارے آقا بھلا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینے کا سوچ سکے؟ میرا مقصد تو محض آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہو تو بدلہ لے لو، چاہو تو معاف کر دو۔ حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے آپ کو معاف کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ کریم بروز قیامت مجھے معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، حقوق العباد اور حسن اخلاق کا یہ منظر نبیوں کے سردار تاجدار انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مدینے کے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے جنت کے رفیق کو دیکھنا چاہے وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم کر یہ کہتے جاتے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم تو بلند درجات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کے شرف کو پہنچ گئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے اور جن کی حق تلفیاں کی ہیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت اور آخرت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔